بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آپ چینل دیکھ رہے ہیں اقبال ون، اور آج ہمارا ٹاپک ہے ہیبٹس ٹو چینج یور بزنس لائف. دیکھیے، کچھ ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا زیادہ فوکس کام کے اوپر ہوتا ہے. اس کو کیسے امپروو کرنا ہے، کہاں سے مجھے فائدہ ہوگا، کیا میں چینجز کروں گا اپنے بزنس کے اندر کہ مجھے فائدہ ہوگا. لیکن ہم لوگ اپنے آپ کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم اگر وہ چیزیں اپنائیں گے، اپنے اوپر وہ فوکس کریں گے اپنی عادتوں پہ، تو اس میں بھی آپ کو اور زیادہ اچھے رزلٹ آئیں گے، پازیٹیو رزلٹ آئیں گے، اور آپ کا بزنس انشاءاللہ زیادہ امپروو ہوگا. تو اس کے لیے میں نے آج کچھ جو جو اہم عادتیں ہیں، ٹاپ ہیبٹس ہیں، جو ہمارے لیے آسان ہیں، اور ہم اگر وہ اپنائیں گے تو ہمارا بزنس بہت زیادہ اچھا اور زیادہ گرو کرے گا، امپروو کرے گا. تو اس کے لیے میں نے چند عادتیں جو ہم لوگ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے جو چیز ہے ہمیں کرنی ہے، سب سے پہلے صبح جلدی اٹھنا ہے. یہ عادت ڈالنی ہے، کیونکہ ہم لوگ اگر کچھ ہمارا ایسا بزنس ہے کہ ہم لوگ رات کو دیر تک کام کرنا ہے، لیکن صبح پھر ہم نے دیر سے اٹھنا ہے، اور جب آپ دیر سے اٹھیں گے تو یہ آپ کا آلریڈی جو دماغ ہے وہ فریش نہیں ہوگا. چاہے آپ 7-8 گھنٹے نیند پوری بھی کر لیں، پھر بھی آپ کا جو دماغ کا کام کرنے کی صلاحیت ہوگی وہ اتنی نہیں ہوگی جتنا ایک بندہ صبح اٹھتا ہے فریش جاگ کے. ایک اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام بنایا کہ رات کو اور صبح جب بندہ اٹھتا ہے تو اپنی نیند پوری ہوتی ہے، اور صبح جلدی اٹھے گا تو اس میں زیادہ وہ اس کی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. دوسری چیز آتی ہے کہ آپ نے اپنے پلاننگ کرنی ہے. آپ نے اپنے جب سال سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اس وقت پلاننگ کرنی ہے، پھر کوارٹرلی، پھر منتھلی، پھر ویکلی، اور اس کے بعد ڈیلی. تو ڈیلی جب آپ اپنی پلاننگ کریں گے کہ میں نے آج یہ چیزیں کرنی ہیں، تو پھر وہ آپ کا فوکس رہے گا کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی ضروری چیز رہ جائے، اور آپ اگر جب آفس جا رہے ہیں یا اپنے شاپ پہ جا رہے ہیں اور وہ آپ دوسرے کام میں بیزی ہو گئے ہیں اور آپ کے ضروری چیزیں رہ جائیں گی، تو پھر آپ جو ہے نا، آپ پہ وہ فرق پڑے گا. آپ کا کچھ ضروری کام ہیں، ضروری چیزیں ہیں، وہ آپ نے اس لیے لکھیں گے تو آپ کو لکھی ہوئی چیز جو ہے کبھی بھولتے نہیں ہیں. اس لیے لسٹ بنانا ہے اور ان کو نمبر دینا ہے، اور نمبر کے حساب سے ضروری، درمیانی، ضروری، پھر غیر ضروری، یہ اس طرح کے حساب سے امپورٹنٹ، میڈیم، ہائی، یہ آپ نے اس کے لسٹ بنانی ہے اپنے کام کی. اور جو آپ کے وہ کام کی لسٹ ہے اس کو آپ نے پریارٹی بھی دینی ہے کہ سب سے ضروری کیا ہے، دوسرے نمبر پہ کیا ہے، تیسرے نمبر پہ کیا ہے. تو یہ ایک دوسری عادت ہے جو آپ کو میرے خیال میں اپنانی چاہیے. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے. جو ہماری ایک ہم لوگ نئے یہ ویڈیو اور یوٹیوب کا اور یہ اس دور میں آ گئے ہیں، تو ہم لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. جب تک ہم لوگ دوبارہ اس طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے جس طرح ہمارے جسم کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے، ہم لوگ حرکت کریں گے، چلیں گے، تو اس میں ہمارا جسم جو ہے نا وہ ایکٹیو رہتا ہے. اسی طرح ہمارے دماغ کو بھی جب ہم پڑھیں گے تو وہ اور اس کو ایک قسم کی ہمارے دماغ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے جو بزنس ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے. اس ٹاپک کے اوپر، اس پوائنٹ کے اوپر میں ایک اسپیشل، ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا جو بالکل اس کو ہم لوگ کور کریں گے کہ پڑھنا کیوں ضروری ہے. بہرحال اپنا بزنس ریلیٹڈ جو بھی ہے، آپ صبح آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس کو دیں. صبح کام پہ جانے سے پہلے کچھ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، کچھ بکس لے آئیں اپنے بزنس سے ریلیٹڈ، اور اس کے اندر دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو مجھے کرنی چاہیے اور میں نہیں کر رہا ہوں. لوگوں کے تجربات لکھے ہوتے ہیں، لوگوں کے طریقہ کار لکھے ہوتے ہیں. وہ اس اپنے بزنس ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کچھ جاب کر رہے ہیں، اس ریلیٹڈ ہے، تو بہت ساری بکس آپ کو بازار سے مل جائیں گی. وہ آپ لے کے آئیں اور اپنے وہ آپ
اپنا ضروری ہے اس کو ایک اپنی عادت بنائیں پڑھنے کی۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم نے پرو پرو ایکٹیو کرنا ہے۔ پرو ایکٹیو کا مطلب کیا ہے کہ ایک پہلے کام کرنا ہے، ایک ایک ڈیڈ لائن آنے سے پہلے ہم نے اس کو تیار رہنا ہے اور وہ کام کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب ہم کہیں ہاں کر لیں گے، ٹھیک ہے ہو جائے گا، کر لیں گے ابھی ٹائم ہے، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ٹائم آ جاتا ہے یا وہ کام ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہوتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہے تو آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے، مثلاً اگر آپ نے کچھ نیکسٹ کوارٹر کا یا نیکسٹ منتھ کا آرڈر کرنا ہے کوئی، تو یہ نہ ہو کہ آپ لاسٹ ڈیٹ تک انتظار کریں کہ چلو میں کر لوں گا۔ نہیں، آپ آرام سے سکون سے اپنا کچھ آرڈر بنانا ہے، یا اگر آپ نے کوئی پلاننگ کرنی ہے یا کچھ آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے، یا آپ نے منتھ اینڈ میں یا کوارٹر اینڈ میں آپ نے کچھ سیل پلان بنانا ہے، کچھ تو پروموشن کرنی ہے، تو وہ پہلے سے کریں، وقت آنے سے پہلے کریں۔ تو آپ کے اندر اگر کچھ اس میں کچھ کمی ہوگی یا کچھ آپ کسی اور کی سپورٹ چاہیے ہوگی، تو وہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ اس سے پہلے کر لیں گے، آپ کے پاس ٹائم ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی ڈیلی چیزیں جو آپ کی ضروری چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں، آپ جب لسٹ بناتے ہیں تو ان کو آپ جب نمبر دیتے ہیں، آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس آج آپ کی 5 چیزیں ضروری ہیں، جو 5 کام ضروری ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، اور جو 5 کام ہیں ان میں سے جو سب سے ضروری ہے وہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے پورا فار ایگزامپل آپ نے پورا دن لگا دیا، لیکن آپ کا ایک ضروری کام ہو گیا، باقی 4 رہ گئے ہیں وہ آپ کل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ لسٹ بنا دی ہے، آپ نے 5 کام ہیں، اوکے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ نے لسٹ بنا دی، لیکن آپ نے پہلے غیر ضروری کام سٹارٹ کر دیا اور جو ضروری ہے وہ رہ گیا۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی جب لسٹ بنا دیتے ہیں اپنے کام کی، تو سب سے ضروری جو کام ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے کریں، فوکس کے ساتھ کریں، صحیح اس کے اوپر دھیان لگا کے کریں، اور جب وہ کام کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اپنا دوسرا جو کام ہے اس پہ دھیان دیں، تاکہ آپ کے سارے کام جو ہیں آپ کے ٹائم پہ اور صحیح طریقے سے ہوتے رہیں۔ نمبر 6 یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے۔ آپ نے جیتنا ہے، دوسرے کو بھی جتانا ہے، ون ون اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کا کچھ سیم بزنس نہیں ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ آپ کے بزنس کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ آپ کا سپلائر ہے یا آپ کا کسٹمر ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میرے پاس یہ چیز اوور سٹاک ہو گئی ہے، اگر وہ آپ کا سپلائر ہے، یا آپ کا کسٹمر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا میرے پاس میں چیز تو لے رہا ہوں، میں آپ کو پے کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ میری کچھ ہیلپ کریں، تو آپ اس کی ہیلپ کریں۔ آپ دیکھیں وہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہے، اس کو بزنس پارٹنر سمجھے اور اس کی ہیلپ کریں گے، تو وہ کل آپ کی ہیلپ کرے گا، کل آپ کسی سچویشن میں ہوں گے وہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ تو اس کو ون ون ہے، دونوں کی ہیلپ کرنی ہے، تو تاکہ وہ اس کا کام بھی آسان ہو جائے، اس کا مشکل وقت گزر جائے، اور آپ اس کی ہیلپ کریں گے تو کل اللہ نہ کرے آپ پہ کوئی مشکل آئی تو وہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اس طریقے سے اپنا ون ون کرنا ہے، دونوں کو جیتنا، دونوں کو آخر میں دونوں کو جیتنا ہے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کریں جو آپ کے سیم کام آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو اپنا کمپٹیٹر مت سمجھیں۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ میں سیم کام کر رہا ہے، اس کو آپ اپنا کمپٹیٹر نہیں سمجھیں، آپ اس کو فرینڈ سمجھیں، اس کے ساتھ دوست سمجھ کے اس کی ساتھ ہیلپ کریں۔ اگر آپ کوئی چیز سیم لے کے آ رہے ہیں، کہیں سے اچھا سپلائر آپ کو سپلائی کر رہا ہے، کم ریٹ میں دے رہا ہے، اور وہ لے کے آ رہا ہے مہنگی لے کے آ رہا ہے، آپ اس کو بتائیں میں یہاں سے لے کے آ رہا ہوں، مجھے یہ ریٹ میں مل رہی ہے، تاکہ کل وہ بھی اگر اس کے پاس کچھ ایسی ہوگا وہ آپ کی ہیلپ کرے گا، اور ایک دونوں کا بزنس گرو کرے گا۔ اگر ایک کو پرابلم آ جائے گی تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہیلپ کر کے سیم کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، وہ اس کے کچھ اچھے تجربات ہیں، اچھی چیزیں ہیں، وہ آپ کو بتائے گا، آپ کے پاس ہے کچھ آئیڈیاز تو آپ اس کو بتائیں گے۔ تو اپنے ہمیشہ جو بھی آپ کا بزنس میں جو بھی آپ کا کمپٹیٹر ہے، اس کو اپنا جو سیم بزنس کر رہا ہے اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں بلکہ دوست سمجھیں، اور اس کو سیم دوست بنا کے
ایک ہی بزنس کو آپ بھی گرو کر سکتے ہیں اور وہ بھی گرو کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم لوگ جب محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کچھ منتھلی ٹارگیٹ ہے، کوارٹرلی ہے، سیلز ٹارگیٹ ہے، ہماری پرچیزنگ ٹارگیٹ ہے، ہم نے سپلائر سے کچھ پرومس کیا ہے، ہم وہ اچیو کر لیتے ہیں۔ جب ہم اچیو کر لیتے ہیں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے کام کر لیا۔ کبھی بھی زندگی میں ریلیکس نہیں ہونا ہے۔ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں، جس طرح آپ بھاگ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، تو آپ نے ریلیکس نہیں ہونا، کیونکہ ریلیکس جب ہوں گے تو پھر آپ کو وہ گیپ کور کرنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ اس لیے کبھی بھی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، کچھ اچیو کر لیا آپ نے، تو اس کو ریلیکس نہیں کرنا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، سستی نہیں دکھانی ہے، اور جو بھی کام کرنا ہے اس کو سیم خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہمیشہ کرتے رہنا ہے، تھکنا نہیں ہے۔ نمبر 9 پہ آتا ہے کہ ہمیشہ رسپانسبلٹی لینی ہے۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ ایز اے ٹیم لیڈر ہیں، آپ بڑے بزنس مین ہیں، آپ آفس میں مینیجر ہیں، لیڈر ایز اے لیڈر کام کر رہے ہیں، اور اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کچھ نقصان ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ میں ایک رسپانسبلٹی لینے کی قوت رکھیں، طاقت رکھیں۔ یہ نہیں کہ دوسروں پہ الزام لگائیں کہ یہ میرا نقصان ہوا ہے تو اس کی غلطی ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ اس کی دوسرے کی غلطی ہے، میری مسٹیک نہیں ہے۔ نہیں، اپنے آپ پہ رسپانسبلٹی لیں اور اس غلطی کو ٹھیک کریں، کیونکہ غلطی جب نہیں ہوگی آپ سیکھیں گے نہیں۔ آپ نے کچھ کام کیا ہے تو آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو نقصان ہوا ہے تو آپ نے کچھ کیا ہے۔ آپ اپنی غلطی کو نوٹ کریں اور نیکسٹ ٹائم اس کو ریپیٹ مت کریں۔ لیکن آپ اگر دوسرے پہ الزام لگا دیں گے، اس میں کیا ہوگا، آپ سے وہ دوبارہ غلطی ہونے کا چانس ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اپنی ذمہ داری نہیں لیا، یہ نہیں سوچا کہ میری غلطی ہے تو میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت ضروری عادت ہے، آپ نے اپنانی ہے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو رسپانسبلٹی لیں اور اپنی کوتاہیوں کا، غلطیوں کا ذمہ دار کسی دوسرے کو مت ٹھہرائیں، اپنے اوپر ذمہ داری لیں اور دوبارہ اس کو، غلطی کو، نقصان کو ہونے سے بچائیں۔ وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں گے۔ آخری چیز جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے تو محنت ضرور کرنی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا رزلٹ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ وہ کبھی آپ کو جلدی مل سکتا ہے، کبھی آپ کو بہت ٹائم کے ساتھ ملے گا، بہت وقت لگے گا، لیکن ہمت نہیں ہارنی اور محنت نہیں چھوڑنی۔ ہمیشہ جب تک آپ محنت کرتے رہیں گے آپ کو ایک دن اس کا پھل ملے گا، اور جب ملے گا تو وہ پھر آپ کے لیے لانگ لائف ہوگا، وہ آپ کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے کام سٹارٹ کیا، کوئی بھی بزنس کیا، آپ کو اس میں گرو نہیں ہو رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ نے چھوڑ دینا کہ ہمت ہار دی۔ نہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، ایک دفعہ جب آپ نے اس کا تہیہ کر لیا ہے، شروع کر دیا ہے، تو پھر اس کے اوپر محنت کریں، تجربات مت کریں، صحیح فوکس رکھیں، اپنی طرف سے پوری محنت کریں، ایمانداری کے ساتھ کام کریں، اور اللہ اس میں آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، اور پھر وہ کامیابی جو ہے ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میرے خیال میں جب آپ ایک بزنس بندہ کر رہا ہے، بجائے اپنے بزنس کے اوپر فوکس کرنے کے اوپر اپنی ذات کے اوپر سوچیں، تو یہ عادتیں ایسی ہیں جب یہ آپ اپنے اوپر اپلائی کریں گے، ان کو اپنائیں گے، تو آپ اپنے بزنس میں آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ آپ اپنی ذات کے اوپر ایک کام کر رہے ہیں، اپنی شخصیت بنا رہے ہیں، اپنی عادتیں چینج کر رہے ہیں، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری عادتیں ایک ساتھ، یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، آپ اس میں 2 3 4 5 شروع کر سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے، تو آپ کو اپنے بزنس کے اندر ایک چینج نظر آئے گا کہ یہ جو میں نے چیزیں پہلے نہیں کر رہا تھا، اب یہ چیزیں میں کر رہا ہوں، تو یہ مجھے میرے کام میں فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ آپ اپنی ذات کے اوپر وہ عادتیں آپ نے اپنائی ہیں۔ تو اس طرح کی ویڈیو، ابھی یہ جو پوائنٹس ہیں، میں نے ایک پوائنٹ کے اوپر بھی تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا،
تو فی الحال میں نے یہ ان کی آپ بول سکتے ہیں کہ سمری ریکارڈنگ کی ہے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے. انشاءاللہ میں ان کے اوپر مزید تفصیل میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ کی طرف مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کمنٹس کریں, بتائیں کہ کچھ اور آپ کو ان کے بارے میں معلومات چاہیے اور زیادہ تفصیل میں, تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا. میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.